نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام میں آج آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے معنی اور مفہوم، شب قدر کون سی رات ہے، اس رات کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا، اس رات میں ملائکہ کس شان سے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں امت محمدیہ کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ماہ رمضان اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ 3 طاق راتیں جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ طاق راتیں بھی ہم سے گزر چکی ہیں۔ 2 طاق راتیں ہیں جس میں ایک اہم رات ہے 27، جس کو شب قدر مان کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک 29ویں رات ہے، پھر رمضان اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ماہ رمضان کا اختتام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختتام سے پہلے اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر کے بندہ پورے رمضان جن چیزوں سے شاید محروم ہوا تھا، شب قدر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی کر لے اور اپنے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شامل کر لے۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کس طریقے سے گزارا، اس کی ساعتوں کا ہم نے کتنا اکرام کیا، رمضان میں کس قدر ہم نے تلاوت قرآن کی، کس قدر ہم نے ماہ رمضان میں تہجد ادا کی، کس قدر ماہ رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، اللہ کو عبادتوں کے ذریعے راضی کرنے اور منانے کی کوششیں کی۔ ہر شخص اپنے بارے میں اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے رمضان کے صرف روزے رکھے اور عبادتوں سے غفلت برتی، تراویح سے، قیام سے غفلت برتی، اور اپنی زندگی کو ماہ رمضان میں بھی غیر رمضان میں جس طرح سے گزارتے تھے ویسے گزار چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے آغاز سے رمضان کے اختتام تک
یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات تک اور عید کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کے لیے عام ہوتی ہیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے ذریعے مجھے راضی کریں، اطاعت کے ذریعے مجھے راضی کریں، خوف و خشیت کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں۔ بہت سارے ایسے بھی بندے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی، ایک ایک دن کو غنیمت جانا، رمضان کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا، اور کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے۔ آرام کرتے تھے تب بھی فکر ہوتی تھی کہ عبادت کے لیے اٹھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنا وقت گزارتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو پانا بڑا آسان ہے، جو اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رکھا کرتے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ آیا بھی اور جا بھی رہا ہے۔ اب ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آغاز میں خدا کی عبادت کر لی جائے، پھر بعد میں اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار لیں۔ خیر ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، رات کے وقت میں بازار بند ہیں، انسانوں کے لیے جو سیر و تفریح کے مقامات تھے رات کے وقت میں وہ سارے کے سارے بند ہیں، انٹرٹینمنٹ کے جو مقامات تھے وہ بھی بند ہیں۔ یعنی پچھلا رمضان جس طریقے سے ہمارا آزادی کے ساتھ گزرا، اس رمضان میں حکومت نے پابندیاں دے کر ہم کو قید کر دیا۔ اس کے باوجود ہم نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ چلو اب تو ہم قید ہیں، ہمیں بازار میں بھی جانا نہیں ہے، کاش ہم پابندی کے ساتھ پورا مہینہ تراویح ادا کر لیتے، پابندی کے ساتھ پورے مہینے میں کئی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے۔ پوری رات تو جاگنے کی عادت ہی تھی، رات کے کچھ حصے 2-3 گھنٹے بھی نکال کر اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو 3 پاروں کے حساب سے پورے رمضان میں 3 مرتبہ کم سے کم قرآن کی مکمل تلاوت ہو جاتی۔ ہمارے اکابرین تو رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور اس انتظار کے ساتھ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف و مشغول ہو جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل فرماتے، 61 ٹائمز۔ ایک قرآن دن میں تلاوت فرماتے، ایک قرآن رات میں تلاوت فرماتے۔ اس طرح سے 30 دن میں 60 قرآن ہو چکے، اور ایک قرآن آپ مکمل تراویح میں تلاوت فرماتے، 61 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ ان کی اپنی زندگی کا معمول تھا، اور وہ اکیلے ہی نہیں تھے، اس طرح کے ہزارہا اولیاء کرام، ائمہ، مجتہدین، محققین نے رمضان کی قدر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، انہیں بزرگی بخشی، رب قدیر نے ان کی ذات کو مقبول بھی کیا اور مشہور بھی فرما دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، ہمیں تو موقع تھا، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ بازار بند تھا اور ہم گھروں میں تھے، ہم اللہ کے کلام کو کھول لیتے، مگر اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ بازار بند تھا تو کیا ہوا، انٹرنیٹ سروس ہمارے فون میں تو مکمل تھی۔
4G ختم ہو جاتا تو 4G پھر سے ڈلا لیتے تاکہ اس کی سپیڈ برقرار رہے، ڈاٹا برابر ملتا رہے، اور پوری رات اس فون کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی کھیل کود میں مشغول و مصروف رہے۔ اور دیکھ لیں اسی طرح سے ہمارا وقت گزر گیا۔ کئی کالز ہمیں آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پورے نوجوان اپنے گھروں کے باہر بیٹھ کر گیم میں مصروف ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں۔ انہیں نہ رمضان کی تراویح کا احساس رہا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے رمضان میں بندہ ان گناہوں میں کم مصروف تھا، اس رمضان میں شاید زیادہ مصروف ہو گیا ہوگا، تو میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے نوکری پہ ہوتے تھے تو انہیں گیم کھیلنے کا موقع ہی نہیں تھا، بہت سارے کام میں مصروف تھے تو انہیں کھیل کود کا موقع ہی نہیں تھا۔ اس بار اس موقع کو غنیمت جاننے کے بجائے یہ رمضان بھی ہم نے کھیل کود میں گزار دیا، نہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، نہ ہم نے توبہ کی، نہ ہم نے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجایا، نہ ہم نے رکوع کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا، نہ ہم نے عبادت کے ذریعے اپنے مقدر میں کامیابی حاصل کی۔ ابھی بھی جو وقت ہمارے پاس میں ہے، اس وقت کو غنیمت جانے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان جیسے ہی گزرتا جاتا ہے، عبادتوں کی کثرت کا اس میں حکم دیا گیا۔ 20 رمضان تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات کے دیگر معمولات میں مصروف ہوتے، مگر جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، آخری 10 دن آ جاتے، تو آخری 10 دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، اور صحابہ حضور کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ بھی اعتکاف میں حضور کے ساتھ میں شریک ہو جاتے، اور حضور کے اعمال کو دیکھ کر وہ بھی عمل کرتے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ شب قدر کو تلاش کرنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ دنیاوی کام میں مصروف رہ کر بندہ شب قدر کو تلاش نہیں کر سکتا، اور شب قدر عبادت کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر اس رات کا انتظار کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں جو اس رات کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو شب قدر مل جائے تاکہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مجھے مل جائے۔ اس طلب رکھنے والے کو شب قدر ملتی ہے۔ صرف جاگنا، جاگ کر اپنی وقت گزاری کر لینا، نہ عبادت کرنا، نہ اللہ کی اطاعت کرنا، بس سیر و تفریح کر لینا، اس سے شب قدر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شب قدر کے معنی اور مفہوم کیا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو دیگر راتوں پر فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر دیا جاتا۔ پچھلی قوموں کے افراد نے جو اس کے لیے 1000 مہینے محنت کی ہے، اللہ نے اس مہینے کو ایک رات میں سمیٹ دیا، اور ایک ہی رات میں ان تمام مہینوں کی ان کی عبادتوں کا ثواب اس رات کی عبادت کرنے والے کو عطا کر دیا۔ ہم میں اکثر ایسے ہیں جنہیں عبادات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے، بچپن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، جمعہ کو جمعہ ہم نماز، یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔
اور اسی سوچ کے ساتھ آج اکثر مسلمان زندہ ہیں، اور پھر اپنے سے بہتر کسی اور کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص دن اور مخصوص راتوں میں رکھے ہیں، ان انعامات کے حصول کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، صرف ایک مثال دینے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جس ماحول میں ابھی اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ ماحول ہمارے لیے قید و بند کا ماحول ہے، اور اس میں حکومت کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا کہ فلاں فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنا اتنا روپیہ آئے گا، آ رہا ہے، حالانکہ وہ معمولی سی رقم ہے، مگر آپ دیکھیں ہزارہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آدھار کارڈ کو لنک کر رہے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے۔ نہ گرمی دیکھی جا رہی ہے، نہ تپتی ہوئی دھوپ دیکھی جا رہی ہے، صبح فجر سے لائن لگی ہے تو عصر تک لائن لگی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، انہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈالتا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ہماری باری آئے اور ہمارے اکاؤنٹ میں بھی وہ قیمت اور وہ رقم ہمارے پاس میں آ جائے۔ اور کائنات کا حاکم جب ہم سے کہتا ہے کہ میرے بندو فلاں دن میرے بے شمار انعامات تمہیں ملیں گے، میرے بندو فلاں رات میری بے شمار انعامات تمہیں ملیں گے، بے شمار بخششوں سے، بے شمار رزق سے، بے شمار مغفرت سے، بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا، کون بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو لے کر انتظار کر رہا ہے؟ طاق راتیں تینوں گزر گئی، کیا ہم نے اس نعمت کو لینے کے لیے کوئی کوشش کی اور کوئی محنت کی؟ کیوں؟ ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے آخرت سے کوئی سروکار نہیں، جی لو جیسے جینا ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ مل رہا ہو اسے حاصل کر لو اور استعمال کر لو۔ آخرت کی زندگی کا تصور آج ہمارے ذہن و خیال سے ختم ہو گیا۔ بہت لوگوں نے تو آخرت کے تصور کو اپنے ذہن سے مٹا ہی دیا ہے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں محترم ناظرین کرام، یہ جو رات اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس رات کو تلاش کرنے اور پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف جیسی عظیم سنت کو قائم فرمایا، تاکہ بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و اطاعت میں رہے، مصروف کر دے اپنے آپ کو ذکر میں، مصروف کر دے اپنے آپ کو تلاوت قرآن میں، مصروف کر دے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں، تاکہ عام راتوں کے ساتھ ساتھ یہ 5 راتیں بھی اسے نصیب ہو جائیں، اور اگر کوئی رات شب قدر رہی تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں شب قدر کو عطا فرما دے۔ معتکفین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی عبادتوں کی وجہ سے، جن کی ریاضتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس رات کا مستحق فرما دیتا ہے۔ مگر اعتکاف بھی سنت طریقے سے ہو، نبی کے طریقے پر اعتکاف ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا داری سے تھک گئے تھے، ایک 10 دن مسجد میں آرام کر لیں، دنیا داری سے پریشان ہو گئے تھے، ایک 10 دن مسجد میں گزار لیں۔ نیت اعتکاف اگر اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی وجہ سے نعمتیں بھی ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ تمہیدی کلمات میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہے ہیں تو تاکہ آنے والی باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ رہ سکیں۔ شب قدر وہ رات ہے جس رات کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان سے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور بھی راتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، مگر یہ سمجھ لے جتنی راتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان تمام کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی عبادتوں سے ہے۔ جن خوش نصیب بندوں کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان کے ساتھ میں ذکر فرمایا، ان کی عبادتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ شب و روز خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اپنی بازوؤں کو، اپنی کروٹوں کو نرم نرم بستروں سے الگ رکھنے والوں کی تعریف قرآن نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ایسے بندوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی راتوں کو سجود و قیام میں گزار دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وعباد الرحمن، اللہ کے کچھ بندے، رحمان کے بندے جو اپنی زندگی کو سجود و قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے خدا اس کی تعریف فرماتا ہے، اور جو بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور عذاب عظیم اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں اور قرآن کریم کے ذریعے اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ ہماری زندگی کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ سمجھ لیں جو چیز اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتی ہے اس کو بیکار سمجھ کر لوگ پھینک دیتے۔ گھر میں لائٹ کا بلب لگائیں، آپ لائٹ لگائیں، بلب لگائیں یا ٹیوب لگائیں، جو بھی آپ لگاتے ہوں، جب تک وہ چل رہی ہے آپ کی دیوار پر سجی ہوئی ہے، اور جیسے ہی اس نے اپنا کام بند کر دیا آپ اپنے دیوار سے نکالتے ہیں، کچرے میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اب اس کا مقصد ختم ہو گیا، روشنی دینا تھا، مقصد ختم ہو گیا، اب اسے آپ کچرے میں آپ نے پھینک دیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پیدائش کا عبادت تھی، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا تو آج ہم ذلت و رسوائی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی قوم کے پاس میں قوم مسلم کی عزت نہیں ہے۔ عزت دولت سے، قوت سے، حسن سے نہیں ملتی، حکومتوں سے عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے۔ آج بھی جتنے اپنے مزاروں میں سوئے ہوئے اللہ کے محبوب اور مقربین ہیں، آج تک ان کی عزت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کہیں بھی کوتاہی نہیں کی۔ اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو خدا کی عبادت کرو، اپنی عزتوں کو واپس چاہتے ہو تو خدا کی عبادت کرو، کامیابی، کامرانی، فلاح چاہتے ہو تو خدا کی عبادت کرو۔ عبادت دن میں بھی ہوتی ہے، عبادت رات میں بھی ہوتی ہے، اور رات میں فرض کے علاوہ بندہ جو عبادت خدا کی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ لوگوں کے بازو اور پہلو بستروں پر لگے ہیں اور یہ بندہ اٹھ گیا ہے بستر سے، وضو کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کی تیاری کر کے جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرا مولا فرشتوں کے سامنے
اس بندے پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو سب سو رہے ہیں اور یہ مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور اسی عبادت کے شوق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور اس کے ثواب کو کئی گنا فرما دیا، تاکہ بندے رمضان کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر سکیں. مگر ہم نے ان چیزوں سے منہ پھیر دیا اور دنیا داری میں اس قدر مصروف ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تصور بھی ہمارے ذہن و خیال سے نکل گیا. مگر پھر بھی اس رات کی ایک برکت یہ ہے شب قدر کی. بعض ہمارے مورخین نے فرمایا، محققین نے فرمایا، بعض نے فرمایا، بعض نے اس کا انکار بھی کیا ہے. آگے اگر موقع بنے گا تو ہم گفتگو کریں گے. بعض نے فرمایا کہ اس رات عبادت کرنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہگار بندوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ جب وہ عبادت کر چکے ہوتے ہیں تو ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا امت کے حق میں قبول کر لی جاتی. اور بعضوں نے کہا کہ امت کے حق میں دعا قبول تو ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے محروم کر رکھے ہیں اور اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں. ایسے بندوں کے حق میں نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. یہ دونوں قسم کے اقوال ہیں ہمارے اکابرین کے. اب اگر ہم جان بوجھ کر اللہ کی عبادت چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کھیل کود میں مصروف ہیں، جان بوجھ کر وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے حق میں نیک بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا. تو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی مقدس رات ہے جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل فرما دی. ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ پوری سورت میں نے تلاوت کر لی تھی، اس کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتوں کا ذکر فرمایا. ایک تو ہے اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور دوسری بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات کی اہمیت کا علم دیا جا رہا ہے. تمام علوم وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو وہ تمام علوم عطا کر دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے وہ سارے علوم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اور پھر اب اس کے بعد لیلۃ القدر کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ رات کتنی اہم ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے. اور پھر اس رات میں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح کی سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں.
یہ تمام باتیں تفصیل طلب ہے، مگر ساری تفصیل میں نہ جا کر چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں رب قدیر نے نازل فرمایا۔ اس کے متعلق مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے پورے قرآن کو ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رب نے نازل فرما دیا۔ اس کے بعد جب جب ضرورت پڑتی تھی جن جن احکامات کی، عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، معاملات میں تجارتیں وغیرہ بھی ہیں، عبادات میں ساری کچھ آتی ہیں، سب کچھ باتیں آتی ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ تجارتوں کے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی، میراث کے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی، حقوق کے حوالے سے بھی آیتیں نازل ہوئی، صدقات و خیرات کے حوالے سے بھی آیتیں نازل ہوئی۔ تو جب جس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی، توحید و رسالت کے حوالے سے بھی، عبادت و اطاعت کے حوالے سے بھی، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنے کلام کی آیتیں جبرائیل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرماتا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے کلام کی آیتوں کو اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے۔ اگر ان آیات میں احکامات ہوتے تو صحابہ ان احکامات کی پابندی کرتے، ان احکامات کو بجا لیتے، اور انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیا تھا۔ جیسے آج بھی ہمارے پاس قرآن ہے، حلال و حرام واضح طور پر بیان کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود ہمارا نفس ہمارے دین کے تابع نہیں، ہمارے دین کو ہم نے اپنے نفس کے تابع بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ پر گناہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اپنے نفس کو اپنے دین کے تابع بنا دیا۔ جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان میں جو کچھ حکم ہوتا تھا صحابہ اس پر عمل کر لیتے تھے، مہلت نہیں مانگتے تھے کہ تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ ہم اپنی خواہشات کو معاذ اللہ پوری کر لیں، بلکہ جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی وہ عمل کر لیتے۔ اور قرآن کسی چیز سے منع فرماتا، جیسے قرآن نے سود سے منع فرمایا، شراب سے منع فرمایا، جوے سے منع فرمایا، پاسوں سے منع فرمایا، اس طرح قرآن نے بہت ساری چیزوں سے جب انہیں منع کیا تو انہوں نے مہلت نہیں مانگی، بلکہ جیسے ہی حکم نازل ہوا، حکم مل گیا، اسی وقت سے وہ اطاعت کرنے لگے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ تفصیل بہت ہو رہی ہے، میں اپنی گفتگو کو کم کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو حکم ہوتا رب کی طرف سے وہ آیتیں لے کر جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوتے تھے، اور ضرورت کے حساب سے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف مکمل نازل ہوا، پھر امر یعنی احکامات اور جن چیزوں سے روکنا ہے جس کو نہیں کہتے ہیں، اور حلال اور حرام اور مواعظ اور قصص، لوگوں کے سوالات کے جوابات حسب ضرورت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا چاہتا نازل فرما دیتا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں لیلۃ القدر کی طرف۔ لیلۃ القدر کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، یا قرآن کو ایک خصوصیت یہ ہے، قرآن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو عبادتوں کے حساب سے سب سے بہترین رات ہے، اور اسی میں اللہ نے سب سے بہترین کلام اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ عبادت کے حساب سے اس رات کی کوئی ثانی نہیں، اس رات کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح قرآن کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اہمیت والی رات میں اللہ نے اہمیت والے کلام کو اپنے بندوں کی تلاوت کے لیے اور اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ دونوں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، دونوں اپنی جگہ بہت مقام رکھتے ہیں۔ نہ رات کے اعتبار سے شب قدر کا کوئی ثانی ہے، نہ قرآن کے اعتبار سے کوئی دوسری کتاب قرآن کا کوئی ثانی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے آپ اس کتاب کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اس سے آپ لیلۃ القدر کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی 3 وجوہات اکابرین نے بیان فرمائی ہے۔ ایک، قدر کا معنی ہے مقدر کرنا، مقدر کرنا یعنی کسی چیز کو آپ کے نصیب کا حصہ بنا دینا۔ یہ ایک عام معنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کو اگر ہم مانتے ہیں کہ قدر کا اصل جو ہے وہ قدر سے مقدر ہے، یعنی مقدر اس کے معنی میں آتا ہے، تو اس سے مراد بعض اکابرین نے یہ لیا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گی، کتنے پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق دیا جائے گا، کتنوں کی بخشش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا یہ مقدر بناتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے یہ فیصلے فرما کر 4 فرشتوں کے حوالے ان چیزوں کو سونپا جاتا ہے، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیونکہ رزق کا تعلق ایک فرشتے سے ہے، بارش کا تعلق ایک فرشتے سے ہے، موت کا تعلق ایک فرشتے سے ہے، اور شب قدر میں نازل ہونے کا تعلق ایک فرشتے سے۔ ان 4 فرشتوں کے حوالے یہ امور سونپ دیے جاتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا، اور کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے مر جائیں گے۔ حضرت اکرمہ نے کہا لیلۃ القدر میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام، ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نام کی کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی نام میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کا ملتا جلتا معاملہ شب برات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، میں صرف قدر کے معنی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان اختلافات کو پیش کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے، اور ان فیصلوں کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو ان کو نافذ کرتے ہیں۔ شب قدر کے حوالے سے قدر کا جو مفہوم ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، اس کے متعلق میں نے گفتگو کی ہے۔ اس کی وجہ سے شب برات کے معمولات کا اور شب برات میں جن امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ علماء کا، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں اس کے متعلق ایک علماء کی جماعت، مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور 4 فرشتوں کو یہ فیصلے سونپ دیے جاتے ہیں۔
اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی عظمت اور شرف کا ہے، عزت کا ہے، کرامت کا ہے۔ یہ کرامت وہ نہیں جو اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہے، میں اس کرامت کی بات، بزرگی کا ہے، یوں سمجھ لیں کہ بزرگی کا ہے۔ اور یہ عزت شب قدر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اس رات کی عزت کرتا ہے۔ آپ کسی کی عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کسی کی قدر کریں گے تو وہ آپ کی قدر کرے گا۔ آپ دوسروں سے تو عزت کے خواہش مند ہیں، اور آپ دوسروں کو عزت نہ دیں تو سامنے والا بھی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ اگر سامنے والے سے عزت چاہتے ہو تو آپ بھی اس کی عزت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی غریب کسی سیٹ کی عزت کر لیتا ہے تو اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، اس کی دولت کی وجہ سے، کہ اگر میں اس کی عزت کروں گا تو اس کی نظروں میں میں محبوب ہو جاؤں گا اور مجھے کچھ مل جائے گا۔ دل سے وہ عزت نہیں ہوتی، صرف ایک اپنے انداز ہوتا ہے عزت کرنے کا۔ تو اگر ہم نے شب قدر کی عزت کی، اور سن لو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس ایک رات کی اگر ہم نے عزت کی تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنے بندے کی قدر کروائے گا اور پوری زندگی اپنے بندے کو عزت عطا فرمائے گا، اس ایک رات کی عزت کی وجہ سے پوری زندگی بندے کی عزت ہوگی۔ اور اگر اس رات کی عزت نہ کی تو پوری زندگی اپنی قدر سے بھی محروم رہے گا اور جگہ جگہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی عزت کرنے والوں میں بنا دے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، ابو بکر وراق یا وراق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب بہت ہی عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی، اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے، اور ایک قول لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس رات میں اپنی خاص رحمتوں کو مقدر فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو دوسرا معنی ہوا، ایک ہوا مقدر اور ایک ہوا قدر کرنا، اکرام کرنا، تکریم کرنا۔ ایک قدر کا معنی ہے تنگی کے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔ اب تنگی کے معنی کیوں قدر کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو ایک روایت ملتی ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی زمین میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے دو وجوہات بیان کیے گئے۔ ایک وجہ یہ ہے
کہ بندہ صرف اسی رات پر اکتفا نہ کرے بلکہ رمضان میں کثرت اعمال کی وجہ سے اپنے رب کو راضی کرے. ایک وجہ یہ ہے کہ تلاش کرتا رہے. اگر ایک رات بتا دی جاتی تو اسی رات عبادت ہوتی. تلاش کرنے میں 5 رات اس کی لگتی ہے اور یہ 5 رات وہ عبادت کرتے ہوئے شب قدر کو تلاش کرتا ہے, تو ایک رات کی عبادت سے 5 رات کی عبادتیں بہتر ہیں. اسی لیے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری بات محققین نے بیان فرمائی کہ اگر اس رات کو ظاہر کر دیا جاتا اور پھر گناہگار بندے اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جان بوجھ کر اپنے آپ کو محروم کر دیتے تو ان کو ازلی شقیوں کی فہرست میں داخل کر دیا جاتا, ازلی شقاوت ان کے لیے لکھ دی جاتی. 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. ان 5 راتوں میں اگر کوئی رات وہ غفلت سے بھی گزار دیں تو صرف غافلوں میں شامل ہوں گے, شقی لوگوں میں انہیں شمار نہیں کیا جائے گا. کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا کرم ہے. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم شب قدر کی طاق راتوں کو اور شب قدر کی تلاش کو چھوڑ دیں اور کسی ایک مخصوص رات پر اکتفا کریں. اکابرین کا قول ہے, حقیقت ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہے. بہت سارے اکابر کا اس میں اتفاق ہے اور بہت ساروں کا اختلاف بھی ہے, کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی رات کو متعین نہیں فرمایا تو ہمیں بھی متعین کرنے کا حق نہیں ہے. اس میں ایک حکمت ہمارے اکابرین کی یہ رہی, امت مسلمہ کی خستہ حالی وہ دیکھ رہے تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ان کے سامنے شب قدر کو کوئی مخصوص رات کی صورت میں ظاہر نہ کیا گیا تو امت اس رات سے بھی محروم ہو جائے گی. اسی لیے اکثر علماء نے اپنے تجربوں کے حساب سے جس رات میں زیادہ تر شب قدر کو پایا ہے وہ 27 کی رات ہے. حضرت ابی ابن ابی کعب قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے. امت کے لیے اس رات کو ظاہر کیا گیا تاکہ امتی کم سے کم تلاشیں شب قدر میں اور شب قدر کو پانے کی غرض سے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کر لیں. وجہ یہ ہے جو طے کیا گیا. اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ صرف 27 کو مناتے ہیں تو کم سے کم آپ 27 کو منانے دیں. آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ 27 کو شب قدر نہیں ہے, 5 راتوں میں تلاش کرو, تو جو 27 کو عبادت کرتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو عبادت سے محروم کر دے گا. اور ممکن ہے کہ وہ 5 راتوں میں تلاش کرے, ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 27ویں رات کو بھی اللہ کی عبادت چھوڑ دے لوگوں کے کہنے پر کہ اس رات کو شب قدر تو ہے نہیں, ہم کیوں کریں, معاذ اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس رات کو پوشیدہ رکھا, کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور حضور سے 1 سال کے لیے اس رات کے علم کو ہٹا لیا گیا. بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی نشانیاں بیان فرمائی جس رات میں شب قدر ہوتی ہے. جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس رات کی نشانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اور اس رات کی نشانیاں کیا ہیں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین میں اس کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ اس شب میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی, موسم معتدل ہوگا. بعض حضرات نے کہا کہ اس رات میں کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں سنی جائے گی, اور اس رات کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوگا کہ اس کی شعاعیں تشت کے مشابہ ہوں گی, یعنی سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا. شب قدر کے عجائبات کا انکشاف تو انہی دل والوں پر پیدا ہوتا ہے جو اطاعت گزار صاحب ولایت ہوتے ہیں. ان حضرات میں جس بزرگ کا جیسا حال, درجہ, مرتبہ, قرب ہوتا ہے ویسے ہی ان پر ان چیزوں کے انکشافات ہوتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے.
ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو فرشتے ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس مصافحے کی بدولت فوری طور پر اس کا دل پگھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی دل کی سختی ختم ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بندہ سمجھ جائے کہ یہ شب قدر ہے۔ اللہ بنا دے اس رات کو، بندہ سمجھ جائے کہ وہ رات شب قدر ہے، جس رات اس کے دل کی سختی ختم ہو گئی عبادت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اچانک آنسو نکلے، تو سمجھ لے فرشتے نے ملاقات کی ہے، اور اس فرشتے کے ملاقات کی وجہ سے اللہ نے دل کی کیفیت کو بدل دیا ہے، اور آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خوف میں آنسو بہانے کے لیے تیار فرما دیا۔ یہ بھی ایک علامت ہے، اس علامت کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر دینے والے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر معاملہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے۔ اس وقت دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، فلاں فلاں آپس میں لڑ پڑے، تو ان کی لڑائی کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، تو تم اس کو 29ویں شب، 27ویں، 25ویں شب میں تلاش کرو، اور ایک روایت یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ انسان کا جھگڑا بڑی بڑی نعمتوں سے بندوں کو محروم کر دیتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت رہی کہ گناہگار شقاوت قلبی سے بچ جائیں، اور نیکوکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے 5 راتوں میں مزے اٹھائیں۔ کسی بھی نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قضاء عمری کے ذریعے، صلاۃ التسبیح کے ذریعے، نماز تہجد کے ذریعے، کسی بھی طرح صلاۃ اللیل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر، تسبیح، تحلیل، تحمید، تقدیس کے ذریعے، درود کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے بندہ بس خدا کے ذکر میں مصروف رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اس رات 5 راتیں اللہ نے موقع عطا فرمایا اپنے بندوں کو، تاکہ رمضان کا بھرپور ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دے، اور جسے ثواب کی حاجت نہیں ہے وہ محروم بھی ہوتا ہے، اور محرومیت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ہوتا ہے کہ ایسے انعام والے مہینے میں بندے نے اتنی بڑی کوتاہی کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں شب قدر کو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو کئی چیزوں میں مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو عام لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جمعہ کی جس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے اللہ نے اسے بھی چھپا کر رکھا ہے تاکہ مسلمان جمعہ کی ہر ساعت دعا کرتے رہیں کہ ممکن ہے یہی قبولیت کی ساعت ہے۔ موت کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا تاکہ انسان ہر وقت نیک کاموں میں مشغول رہے اور برے کاموں سے بچا رہے، تاکہ اس کو موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ وہ نیک کام کرتے ہوئے خدا کی طرف لوٹے، ورنہ برے کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اسی طرح قیامت کے وقت کو بھی اللہ نے مخفی رکھا تاکہ ہر لوگ ڈرتے رہیں کہ کہیں اسی وقت قیامت نہ آ جائے جب ہم دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں۔
اسی طرح رب قدیر نے لیلۃ القدر کو بھی چھپا کر رکھا تاکہ کوئی عادی مجرم اس رات کو گناہوں میں گزار دے اور اس کے اعمال میں یہ نہ لکھا جائے کہ اس نے اس عظیم رات کی دانستہ طور پر بے عزتی کی ہے۔ میں نے پہلے اس کا خلاصہ کر دیا کہ گناہ گاروں کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا۔ لیلۃ القدر کے فضائل مختصر سے آپ سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم جانا اور پھر یہ آپ نے ظاہر کیا کہ میرے امتی اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ کی اس فکر کی وجہ سے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے 80 سال اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ان میں انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل ابن العجوز اور حضرت یوشع ابن نون۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شمعون کا ذکر کیا، جن کے بارے میں حضور نے یہ بتایا کہ 1000 مہینے تک وہ اپنے جسم پر زرہ پہنے ہوئے تھے اور اسی طرح انہوں نے دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب اس بات کا تھا کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں، خواہش تو ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، مگر عمریں اتنی نہیں ہیں۔ ان کی نیتوں کے حساب سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے آپ کی امت کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان لوگوں نے 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے سورہ قدر کی آیات کی تلاوت کی، اور پھر اس بات پر صحابہ کو تعجب بھی ہوا اور صحابہ خوش ہو گئے کہ ان کی زندگی کے صرف 80 سال تھے جو ان کو عبادت کے لیے ملے تھے، ہماری زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے اور ان رمضان میں جتنی طاقتیں آئیں گی اور ان طاقتوں میں جتنی شب قدر ملے گی، ممکن ہے کہ ہزاروں سال کی عبادت اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ہمارے عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لکھوا دے۔ ایک انسان 40 سال کی زندگی جیتا ہے، 50 سال کی زندگی جیتا ہے، 15 سال اگر اس کی بلوغ کے نکال دیں، بچپن کے نکال دیں، 15 سال بھی اگر نکال دیں تو بھی اس کی زندگی کے 35 سال، اگر 60 سال کا ہے تو 45 سال اس کی زندگی میں 45 مرتبہ رمضان آتا ہے، اور ہر رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، اور ہر شب قدر کو اس نے اللہ کی عبادت کر لی تو 45 سال اگر وہ شب قدر ہر سال پا رہا ہے اور 45 سال تک پاتا رہا تو اب آپ دیکھ لیں کتنے 1000 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ 80 سال تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہر سال 84 سال، 80 سال ہی نہیں بلکہ اور زیادہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمارے رب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور خیر من الف شہر رب فرماتا ہے، اور جتنا چاہے میرا رب اس کا ثواب اپنے بندے کو عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، اس سے پہلے امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے
لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ بس اس ساری گفتگو کا ماحصل یہی ہے بالکل آخری باتوں کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس ساری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو اور شب قدر میں خدا کی عبادت کے مزے حاصل کرو، لذتیں حاصل کرو۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، مگر پھر بھی اسی پر اکتفا نہ ہو بلکہ پوری راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ عدد طاق ہے۔ طاق کہتے ہیں 1، 3، 5، 7، 9، اس کو طاق کہتے ہیں۔ اور طاق عدد میں اللہ کو 7 کا عدد زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدے کو مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر فرمائے، ہفتے کے 7 دن بنائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے، یعنی جس رات میں 7 آتا ہے، 27ویں جو شب ہوتی ہے وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی ہونی چاہیے۔ اور چونکہ ایک سیریل کے حساب سے بھی یہ 7ویں رات ہی ہے، 27ویں جو شب ہے یہ 7ویں رات ہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ 7ویں رات ہی ہونی چاہیے۔ اور پھر حافظ ابن حجر اور امام رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، اور 9 کو 3 سے ملٹیپل کریں گے تو 27 ہوتے ہیں، تو اس حساب سے بھی لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ اسی طرح اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کثرت سے نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کی عبادتوں کی وجہ سے ان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ ان کے مصافحوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ سے ملاقات کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر آنے والی زندگی اس کی تبدیل ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کیا جائے۔ اس رات میں ایک ایسے فرشتے کو بھی نازل کیا جاتا ہے کہ جو سارے فرشتوں سے بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، اس کو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون سا بندہ خدا کی عبادت کس انداز سے کر رہا ہے۔ جب بھی یہ رات آئے طاق راتوں میں تو شب قدر کو تلاش کرو، اور بالخصوص 27ویں شب آپ اس انداز سے گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں سے راضی ہو کر اگر شب قدر ہو تو ہماری زندگی میں وہ تمام ثواب ہمیں عطا فرما دے جو شب قدر کے حاصل کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا ہماری بھی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہمیں شب قدر عطا فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جو تلاش شب قدر کے حوالے سے اپنی راتوں کو تیری عبادت میں گزارتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، رمضان کا مہینہ جس طریقے سے بھی ہم سے گزر گیا، تیرے نیک بندوں کی عبادات و اطاعت کی وجہ سے ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اے رب قدیر، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے۔ اے پروردگار، رمضان کے جتنے ایام بچے ہیں پروردگار، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مولا ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما، ہمارے مرحومین کو جہنم سے آزاد فرما۔ جتنے مسلمان حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ پروردگار، ہماری زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے،
ہماری تکالیف کو سکون میں تبدیل فرما دے، ہماری بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دے، مولا ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، مولا ہم کو گناہوں سے محفوظ فرما، خوب خوب توبہ کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے محبوب کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں مولا، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے خیر والی زندگی عطا فرما، ہماری قیامت کو بھی مولا بہتر بنا دے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی نصیب فرما، اپنے حبیب کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔